بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچے، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہمارا آج اردو الف کا لیکچر ہے جو کہ پنجم جماعت کی کتاب ندائے اردو سے لیا گیا ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے ایک مسیحا۔ بچوں، کیا آپ جانتے ہیں مسیحا کون ہوتا ہے؟ مسیحا وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ہمارے کام آتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو مدد کرنے والے کو مسیحا کہتے ہیں۔ آج ہم ایسے ہی ایک مسیحا جن کو پاکستان عبدالستار ایدھی کے نام سے جانتا ہے ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچے سب اپنی اردو کی کتاب کا صفحہ نمبر 70 کھول لیں اور اپنے ہاتھ میں پینسل بھی رکھیں تاکہ پڑھائی کے دوران اگر کوئی مشکل لفظ آئیں جن کے معنی میں آپ کو بتاؤں تو آپ ساتھ ساتھ لکھ سکیں۔ چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ سارے انسان آپس میں برابر نہیں، جیسے ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ جس طرح لوگوں کے قد، رنگ اور خیالات مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح لوگوں کے مالی حالات بھی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ وسائل مطلب سہولیات اور آسانیاں دی ہوتی ہیں، جبکہ کچھ ان سے محروم ہوتے ہیں۔ محروم مطلب خالی رہ جانا، کسی چیز کا نہ ہونا۔ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم نے اپنی زندگی کے ہر موڑ پر ان لوگوں کا ہاتھ تھاما جن کے پاس وسائل یعنی سہولیات کی کمی تھی۔ ان میں یتیم، بیوائیں، غریب، مسکین، مسافر اور ضعیف خاص طور پر شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی تعلیم دی، خاص کر ان لوگوں کو جو نادار مطلب ضرورت مند، کمزور، بے گھر اور مجبور ہوں۔ ہمارے ارد گرد ایسے بہت سے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ واقعات واقع کی جمع ہیں جن میں بہت سے لوگ بے گھر، بچے لاوارث جس کا کوئی نہ ہو اور یتیم ہو جاتے ہیں۔ قدرتی آفات میں ایسا اکثر ہو جاتا ہے کہ لوگ اپنوں سے بچھڑ جاتے ہیں یعنی اپنوں سے جدا ہو جاتے ہیں یا ان کے گھر تباہ ہو جائیں، جیسے زلزلے، سیلاب اور حادثات وغیرہ میں۔ حال ہی میں آپ سب جانتے ہوں گے کہ ہمارا پاکستان بھی ایسے ہی سیلاب جیسی آفت سے گزرا ہے جس میں بہت زیادہ جانی نقصان بھی ہوا، بہت سے لوگ بے گھر بھی ہوئے، لیکن ان کی مدد کرنے کے لیے آج بھی دنیا میں مسیحا زندہ ہیں۔ ایسے لوگوں کی محض مطلب صرف اور صرف انسانیت کے ناطے مطلب رشتے سے خدمت کرنا، ان کے لباس، خوراک اور رہائش کا انتظام کرنا، ان کی تکالیف دور کرنا خدمت خلق کہلاتا ہے۔ خدمت خلق مطلب اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا کہلاتا ہے۔ ہمارے ملک میں یوں تو بہت سے لوگ اور ادارے خدمت خلق کرتے ہیں، لیکن عبدالستار ایدھی کا نام قابل ذکر ہے۔ عبدالستار ایدھی کی پیدائش پاکستان بننے سے پہلے 1928 میں بھارت کے ضلع جوناگڑھ کے ایک گاؤں میں ہوئی۔ 11 برس کی عمر میں انہیں اپنی والدہ کی معذوری کا دکھ دیکھنا پڑا۔ وہ اپنی والدہ کی خدمت کرتے رہے مگر وہ انہیں جلد چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ رخصت مطلب چلی گئیں یعنی وفات پا گئیں۔ 19 سال کی عمر میں والدہ کی جدائی نے ان کے دل پر گہرا اثر کیا اور انہوں نے خدمت خلق کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا لیا۔ نصب العین مطلب مقصد بنا لیا۔ قیام پاکستان کے ساتھ ہی 1947 میں پاکستان آ گئے اور کراچی میں رہائش اختیار کر لی۔ 1957 میں قریباً 23 برس کی عمر میں آپ نے کچھ مخیر یعنی خیر والے وہ لوگ جو دوسروں کی بھلائی کے لیے، دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اپنی رقم یعنی پیسے خرچ کرتے ہیں، ان حضرات کے تعاون سے ایک فری ڈسپنسری قائم کی جہاں مستحق یعنی حقدار لوگوں کا مفت علاج کیا جانے لگا۔ کچھ عرصے بعد یہی ڈسپنسری عبدالستار ایدھی فاؤنڈیشن میں تبدیل ہو گئی۔ آپ نے پورے ملک میں اس فاؤنڈیشن کی شاخیں کھولیں جہاں یتیم خانے، ڈسپنسریاں، ایمبولینس سروس، بے گھر اور لاوارث افراد کے لیے فلاحی ادارے اور معذور افراد کی بحالی یعنی بہتری کے مراکز قائم کیے۔ آپ نے ان مراکز اور اداروں میں یتیم، بے آسرا وہ لوگ جس کا کوئی سہارا نہ ہو، لاوارث بچوں، مردوں، عورتوں سب کو پناہ دی اور ان کی دیکھ بھال کا انتظام کیا۔
اس فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس 24 گھنٹے میسر ہوتی ہے۔ اس وقت تک ان کے 250 سے زائد مطلب زیادہ مراکز قائم ہو چکے ہیں۔ یہاں عام حالات اور خاص کر ہنگامی صورتحال اور ناگہانی حالات وہ ہوتے ہیں جو کہ اچانک پیش آ جائیں۔ ان حالات میں دل کھول کر لوگوں کی خدمت کی جاتی ہے۔ عبدالستار ایدھی کی بیگم محترمہ بلقیس ایدھی بھی اپنے خاوند کی طرح خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہیں یعنی بھرپور ہیں۔ وہ ان کے شانہ بشانہ یعنی کندھے سے کندھا ملا کر دکھی انسانیت کی خدمت میں ہمہ یعنی ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ ان دونوں میاں بیوی نے لوگوں کی خدمت کو اپنی زندگی کا شعار بنا لیا۔ شعار یعنی اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بنا لیا۔ پوری قوم ان پر اعتماد کرتی ہے۔ اعتماد مطلب یقین کرتی ہے۔ ملک سے اور ملک سے باہر رہنے والے پاکستانی دل کھول کر ایدھی فاؤنڈیشن کی مدد کرتے ہیں۔ اپنی زکوٰۃ، خیرات، عطیات اور صدقات ان کو ہدیہ کرتے ہیں، جس سے فاؤنڈیشن مستحقین یعنی حقدار لوگوں کی خدمت کرتی ہے۔ حکومت پاکستان نے انہیں ان کی خدمات کے اعتراف میں قومی اعزازات سے نوازا ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا اعزاز کروڑوں لوگوں کا وہ اعتماد ہے جو وہ ان پر کرتے ہیں۔ چند سال پہلے اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے انہیں دکھی انسانیت کی خدمت کے اعتراف میں ایک بڑے بین الاقوامی اعزاز مدنجیت سنگھ ایوارڈ، یہ ایوارڈ کا نام ہے، اعزاز کا نام ہے، کے ساتھ $1,00,000 کی نقد رقم بھی پیش کی۔ عبدالستار ایدھی کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان اگر مخلص ہو کر صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی مطلب اللہ کی رضا کے لیے کام کرے تو وسائل یعنی آسانیوں کی کمی اس کی راہ میں حائل نہیں ہوتے یعنی رکاوٹ نہیں بنتی۔ لوگوں کی دعائیں اس کے کام آتی ہیں، اس کے معاملات میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور منزل آسان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کمزور بندوں کی خدمت کرنے والے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کے بانی اور سرپرست لاکھوں انسانوں کی خدمت کر کے 8 جولائی 2016 کو خالق حقیقی سے جا ملے مطلب وفات پا گئے، اپنے اللہ سے جا ملے۔ وہ ہم سب کے دلوں میں زندہ ہیں اور رہیں گے۔ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے مقصد کو آگے بڑھائیں یعنی ان کے مقصد کو آگے بڑھایا جائے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ ملیں گے اگلے لیکچر میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔